اب اصل میں جتنا ہمارے درمیان صحابہ کے واقعات ہوں گے نا، اتنے اس کام کے اندر روحانیت اور تربیت پائیں گے ہم. اور اگر اس کام کو صحابہ نے نقل نہ کیا تو پھر یہ ایک پروگرام ہے، پروگرام سے ملل پیدا ہوتا ہے، پروگرام سے ملل پیدا ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیے، اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. پروگرام سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، پروگرام سے اکتاہٹ طبیعت اکتا گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کام کا تعلق اصل سے نہیں ہوگا اس کام کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہوگی. تو میرے دوستوں عزیزوں، پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم امت کو مسیح کی طرف بلا رہے ہیں اللہ سے متعلق کرنے کے لیے. ہماری ملاقاتیں صرف لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے نہیں ہیں، ہماری ملاقاتیں صرف لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے نہیں ہیں. ہماری ملاقاتیں لوگوں کو اس ماحول میں لا کر ان اعمال سے متعلق کرنے کے لیے ہیں جو اعمال دعوت زندگی میں دین کے آنے کا سبب ہے. ہم تو اس کوشش میں ہیں کہ اگر رات کے 2 بجے بھی کوئی بات پیش آ جاوے تو فوراً یہ خیال آئے کہ چلو مسجد چلیں، یہ مسئلہ پیش آ گیا، چلو مسجد چلتے ہیں. دیکھو بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے. سارے صحابہ کے واقعات اٹھا کے دیکھو، جب بھی کوئی تقاضا دین کا آیا یا جب بھی کوئی حکم نازل ہوا تو صحابہ کو مسجد میں جمع کیا گیا. الصلاۃ جامعہ کا اعلان ہوتا تھا کوئی حکم سنانے کے لیے، حالانکہ یہ اعلان اذان کے آنے کے بعد بھی باقی رہا. یہ نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے اعلان نہیں تھا، بلکہ احکامات سنانے اور جماعتوں کو تشکیل کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جاتا تھا الصلاۃ جامعہ، کہ سارے صحابہ دوسری مساجد کے بھی یہاں جمع ہو جائیں. یہ اعلان ہوتا تھا، صحابہ سب مجتمع ہو جاتے تھے. یاد رکھو کہ ہماری ملاقات جو ہے نا وہ مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنے کے لیے ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں گشت کرتے تھے اور لوگوں کو نقد مسجد کے ماحول میں لاتے تھے، بھیجتے تھے علم کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے. یہ ہے صحابہ کے یعنی عمل کا ایک نمونہ، یہ ہے صحابہ کے عمل کا ایک نمونہ. کیونکہ اس امت کے آخر اس وقت تک اصلاح نہیں پا سکتے جب تک یہ امت وہ نہ کرے جو اس کے پہلو نے کیا ہے. جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیز بزرگوں، اعمال دعوت سے ہمیں عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے. عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے والا عمل ہے. اپنی نمازوں پر خوب مشق کریں، ہم اپنی نمازوں پر خوب مشق کریں. اس کے قومیں جلسے، رکوع اور سجدے قاعدے کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کی مشق کریں، کیونکہ جس نماز کے ظاہر کو بگاڑا جاتا ہے وہ نماز اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے. ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے، جس شخص کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے. اس لیے ایک مشق نماز پہ
نماز کے ظاہر کے اعتبار سے کرو. ہم اعمال دعوت کی وجہ سے نماز میں جلدی کرنے لگے ہیں. جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر مشورہ ہوگا. دیکھو اس کام کا تحریک بن جانا یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے سے عبادات میں کمال پیدا نہ ہو. اس کام کا تحریک بن جانا یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے سے عبادات میں کمال پیدا نہ ہو. یہ اس کام کا تحریک بن جانا ہے. کیونکہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ حال کو دیکھ کر چلتی ہیں اور دعوت ماضی کو دیکھ کر چلتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی دعوت کی محنت کی تکان اور مجاہدے کے ساتھ پھر اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے. کیونکہ جو دعوت سے فارغ ہو کر آرام کر. کیا بتاؤں، دیکھو بھائی پروگرام اس کو کہتے ہیں جسے تھکنے کے بعد آرام کیا جائے. اس کو پروگرام کہتے ہیں. تم کیوں آرام کر رہے کہ بھائی ہم شادی سے تھکے ہوئے ہیں. آپ کیوں آرام کر رہے ہیں کہ میں تجارت سے تھکا ہوا آیا ہوں. جتنے دنیاوی کام ہیں ان کے بعد تو آرام ملے گا اور جتنے دعوت کے کام ہیں اس کے بعد عبادت ملے گی. اذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب. ان تین لفظوں میں تین چیزیں بتا دی ہیں: دعوت، عبادت اور دعا. دعوت، عبادت اور دعا. ہم بیان کر کے آرام کرتے ہیں کہ بھئی اب تھک گیا، اب آرام کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھکنے کے بعد پھر اپنے آپ کو عبادت میں تھکانے کا حکم ہے. اذا فرغت، کہ جب آپ ہمارے دعوت سے فارغ ہو جائے نا، فانصب، تو تھکائیے اپنے آپ کو عبادت میں. تھکائیے اپنے آپ کو عبادت میں. کیونکہ دعا جب قبول ہوتی ہے جب دعوت کی تکان کے بعد عبادت میں لگا جائے. دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب دعوت کی تکان کے بعد اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا جائے. دن بھر کی کوشش کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں حال یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک پیر اٹھاویں ایک پیر رکھیں تکان کی وجہ سے. اللہ نیا طٰہٰ، نبی جی دونوں پیر جمع کر رکھیے. طٰہٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیر ایک اٹھا دے ایک رکھ رہے، ایسا نہ کریں، بلکہ قیام میں دونوں پیر زمین پر جمع کر رکھیے. ہم نے اس لیے قرآن نازل نہیں کیا آپ پر کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. دیکھو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ کام پروگرام بن جائے گا اگر ہم دعوت سے تھک کر عبادت میں مشغول نہ ہوئے. اگر ہم کام کر کے آرام کریں تو جو قرب ہم نے دعوت کے ذریعے اللہ کا جو قرب حاصل کیا نا دعوت کے ذریعے، اگر اس بات عبادت میں نہ لگے تو پھر یہ اور بعد کا ذریعہ بنے گا، قرب کا ذریعہ نہ بنے گا. کیونکہ دعوت سے جو قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے نا، عبادت اس قرب کا مظہر ہے. میں نے شروع سے یہی سے بات شروع کی تھی کہ دعوت عبادت کا جمع کرنا عبادت کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. جو لوگ دعوت سے فارغ ہو کر عبادت میں نہیں لگتے، سمجھ لو کہ انہوں نے اس محنت کو عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے نہیں کیا. جو دعوت کے بعد عبادت میں مشغول نہ ہو، سمجھ لو کہ انہوں نے دعوت کو عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے، وہ ایک تبلیغ کا ایک پروگرام ہے. حالانکہ خدا کی قسم پروگرام میں کوئی اثر نہیں ہے اور پروگرام کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے. ساری مددیں، نصرتیں وہ صحابہ اور انبیاء علیہ السلام کی جوہد کے ساتھ لازم کر دی گئی ہیں قیامت تک.
یاد رکھنا جو محنت بھی صحابہ کی سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی کوئی تائید نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی کوئی تائید نہیں ہے۔ وہ تحریکیں چل چل کر اس لیے ختم ہو جائیں گی کہ ان تحریکوں کا تعلق اصل سے نہیں ہے، ان تحریکوں کا تعلق اصل سے نہیں، وہ تحریک اس لیے ختم ہو جائیں گی ان کا تعلق اصل سے نہیں ہے، کیونکہ قیامت تک اللہ کی نصرتیں و مددیں سنتوں کے ساتھ لازم کر دی گئی ہیں۔ کس کے ساتھ؟ سنتوں کے ساتھ۔ سنت میں صرف نماز کی سنت نہیں، بلکہ سنت دعوت اور سنت عبادت اور سنت عادت، یہ 3 لائنوں سے امت کو احیاء سنت پر لانا ہے۔ سنت دعوت اور سنت عبادت اور سنت عادت۔ سنت عادت کہتے ہیں ہر مسلمان کا اپنی تمام بشری حاجتوں کو سنت کے عین مطابق پورا کرنا۔ دیکھو بھائی، اگر ہم سنت عادت سے کا اہتمام نہیں کریں گے نا، تو ہم اللہ کے نزدیک امت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، امت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ سنت عادت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، اگر ہم نے اس کا اہتمام نہ کیا تو بھائی صاف صاف بات یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کام کو دوسروں سے لے گے، کیونکہ اس کام کے ذریعے امت کو مشاہدے کا دین پیش کرنا ہے۔ اگر کام کرنے والوں کی زندگیاں سنت کے عین مطابق نہ ہوئیں تو پھر ہم نمونہ نہیں بنیں گے، نمونہ ہم نہیں بنیں گے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، کہ سنتوں کو زندہ کرنا میرے کام کا مقصد ہے۔ مسیح کے دروازے سے چڑھا ایک آدمی اور وہاں پانی پیا اس نے مٹکے سے بائیں ہاتھ سے۔ مولانا الیاس صاحب سامنے حجرے میں سے اور حضرت بے چین کہ ارے کوئی ہے جو اس کو تنبیہ کر دے، ارے کوئی ہے جو اس کو بتلا دے۔ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا۔ مولانا الیاس صاحب سخت بیمار تھے، ڈاکٹر آئے، دیکھ کے چلے گئے اور یہ کہہ گئے کہ ضعف بہت بڑھ گیا ہے، ضعف بہت بڑھ گیا، حد کی کیفیت سے ڈاکٹر مطمئن نہیں ہے۔ شام کو ڈاکٹر آیا تو اس کی طبیعت بہت اچھی، بہت اچھی، کہ حضرت آج کی طبیعت آپ کی صبح سے شام تک بدل گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ میری طبیعت کیوں نہ اچھی ہو؟ بات کیا پیش آئی تھی؟ کہ بات یہ ہوئی کہ جب حضرت دیکھ رہے تھے نا اس کو بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے، تھوڑی دیر میں حضرت نے دیکھا کہ ایک میواتی یہاں سے اٹھ گیا پسینے سے، اور جا کے اس سے کہا دوسرے پانی پینے والے سے، بھائی اپنے ہاتھ سے پی، اپنے ہاتھ سے پانی، اپنے ہاتھ سے پی، اپنے ہاتھ سے، یعنی دائیں ہاتھ سے پی، بائیں ہاتھ سے نہ پی، اپنے ہاتھ سے پی، اپنے ہاتھ سے۔ ہماری ایسا ہوئے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا کام ہو گیا، میں جو چاہ رہا تھا وہ ہو گیا، کہ اب میری جماعت میں خلاف سنت چیز دیکھنے سے ناگواری کا احساس پیدا ہونے لگا ہے، خلاف سنت عمل دیکھنے سے ناگواری کا احساس پیدا ہونے لگا ہے۔ تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ طبیعت آج آپ کی بہت اچھی ہے، کہ کیوں طبیعت اچھی نہ ہو، میری جماعت میں اب خلاف سنت عمل دیکھ کر ناگواری پیدا ہونے لگی ہے۔
تو میرے دوستوں عزیزوں، اپنی عبادات میں خوب کمال پیدا کرو۔ ہم بعض مرتبہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو عمل ہے، یہ بھی تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، دیکھو، دعوت دے کر فوراً عبادت میں مشغول ہو۔ وہاں لیا صاحب فرماتے تھے کہ میں دن بھر کی تکان نماز سے اتارتا ہوں، دن بھر کی تکان نماز سے اتارتا ہوں، کیونکہ جب تک ذکر اور عبادت راحت اور غذا کا کام نہ دینے لگے، اس وقت تک عبادات میں حقیقت پیدا نہیں ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھیے، عبادات میں اس وقت حقیقت پیدا ہوتی ہے جب عبادات اور ذکر غذا کا کام دینے لگے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ جب تک ذکر اور عبادت غذا کا کام نہ دینے لگے، اس وقت تک یہ دونوں کام کانٹا سا لگتے ہیں۔ کیسا؟ کانٹا، اس وقت یہ کام کانٹا سا، امام جیسا کا ملفوظ ہے کہ جب تک ذکر و عبادت کس کا کام نہ دیں؟ غذا کا، اس وقت تک یہ دونوں کام کانٹے سے رکھتے ہیں کہ بھئی اب نماز بھی تو پڑھنی پڑے گی، یہ بھی تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اور وضو نہیں ہے، سردی ہے، وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک دعوت سے عبادات میں کمال پیدا نہیں کیا۔ تو ایک تو اپنی عبادات میں ہم کمال پیدا کریں، عبادات میں کمال پیدا کریں۔ جب گشت کر کے آیا کرو تو ذکر کیا کرو۔ عجیب بات ہے، مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ گشت کے بعد ذکر کرو، کیونکہ ذکر کا کمال جب حاصل ہوتا ہے جب گشتوں میں اللہ کے تذکرے کر کے آؤ، جب گشتوں میں اللہ کے تذکرے کر کے آؤ تو اب ذکر میں کمال پیدا ہوگا، کیونکہ گشت میں اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا، گشتوں میں اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا تنہائی کے ذکر میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ گشتوں میں اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا تنہائی کے ذکر میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ جتنے بھی اعمال عبادت ہیں ان میں کمال پیدا ہوگا اعمال دعوت سے۔ یہ بات تو یعنی 100% حق ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ اس میں شک کرنا، ایسے اشکال کرنا، اس سے اعمال دعوت کا ہلکا پن پیدا ہو جائے گا، اس سے اعمال دعوت کا ہلکا پن پیدا ہو جائے گا۔ اور دیکھو، ذکر کیا کرو، ذکر کیا کرو باوضو، ذکر کیا کرو باوضو، کہ اللہ کا ذکر باوضو کرنا یہ ایسا ہے جیسا کسی عمل کو کرنا ہتھیار باندھ کر، کہ وضو وہ ہتھیار ہے، شیطان اس عمل میں زیادہ رکھنا نہیں ڈالتا جس عمل کو وضو کے ساتھ کیا جائے۔ اور دیکھو، اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کی مشق کیا کرو، اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کی مشق کیا کرو۔ میں خط پڑھا دوں علیہ السلام علیہ کا، خط نے لکھا اپنے ایک ساتھی کو خط میں کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا حرام اور بدعت ہے۔ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا حرام اور بدعت ہے۔ میں بہت غور سے پڑھتا رہا اس خط کو، لکھا اپنے ایک ساتھی کو کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا حرام اور بدعت ہے، کیونکہ اس ذات کو اس کے دھیان کے بغیر غفلت سے پکارنا اس کے ادب اور اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ آپ وزیر خارجہ کا نام لیتے ہیں
تو اس کے سارے اختیارات کو تصور کرتے ہیں. وزیر داخلہ کا نام آتا ہے تو اس کے سارے اختیارات کا تصور کرتے ہیں. وزیر مالیات کا نام سنتے ہیں تو اس کی مالی مقدار کا تصور کرتے ہیں. اللہ کی ذات، اس کا نام لیں اور اس کی عظمت اور اس کے وقار اور اس کی قدرت کا استحضار نہ ہو، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. اگر کوئی کہے ہندوستان کے وزیر اعظم تو فوراً وزیر کی شکل، یعنی جو اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہیں ان کے نام سے تو ان کا دھیان آ جاتا ہے. خود اللہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے دھیان کے بغیر بھی ذکر کرو. نہیں، دیکھو وہاں ایسا فرماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی پیدا کرتا ہے. اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی پیدا کرتا ہے. اس لیے دیکھو بھائی، ہمارے ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ چلتے چلتے ذکر گشت میں کر لیا، ملاقاتوں میں کر لیا. بھائی تسبیحات کا کیا ہو رہا کہ ہاں وہ وقت ہی نہیں ملتا تسبیحات کا. یعنی جس ذکر میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت کر رہا تھا اسی ذکر کو چھوڑ دیا. اس نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت کر رہا تھا اسی نماز میں غفلت کر رہا ہے. ہمارا دعوت دینا اپنے اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے اعمال دعوت کے بعد عمل عبادت میں لگا کرو. مولانا یوسف کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت بیان کے بعد ذکر کرتے تھے. حضرت بیان کے بعد ذکر کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت ابھی تو آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، اب ذکر میں مشغول ہو گئے. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے تذکرے کرنے کے بعد جب ذکر کرو گے تو پھر اس ذکر میں دعوت کی وجہ سے اللہ کا قرب محسوس ہوگا. کیونکہ اللہ کے تذکرے کرنے سے ذکر میں کمال پیدا ہوتا ہے. اللہ کے تذکرے کرنے سے ذکر میں کمال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو بولو اجتماعی طور پر، پھر تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرو، پھر تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرو. اس طرح میرے محترم دوستوں عزیزوں، اپنے تسبیحات کا بہت ہی اہتمام کیا کرو. اور تہجد کہ دن بھر کے کام میں کام کرنے والوں کو جو اللہ کی مدد حاصل ہوگی نا، وہ تو تہجد کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی. کیونکہ ہر کام کرنے والے کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، ایک تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ. ایک تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، ایک تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ. دونوں طرف برابر تعلق رکھنا پڑے گا. اگر اس کام کے کرنے والوں کا مزاج خلوت اور عزلت کا ہوا، خلوت کا اور عزلت کا مزاج ہوا نا، دیکھو سب سے پہلے اپنی ذات سے جوڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر اس کام کے کرنے والوں کا مزاج خلوت عزلت کا ہو گیا تو پھر اپنی ذات سے جوڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ بہت ضروری بات عرض کر رہا. اگر اس کام کے کرنے والوں کا مزاج خلوت عزلت کا ہوا تو اپنی ذات سے جوڑنے کا جذبہ جب تک عمومی گشت کرتے رہو گے اس وقت تک تواضع کا مزاج بنا رہے گا. جب تم عمومی گشت کرتے رہو گے تواضع کا مزاج بنا رہے گا. جب خلوت اور عزلت اختیار کرو گے تو اپنی ذات سے جوڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا. داعی کی حیثیت رہبر کی ہے، مربی اللہ کی ذات ہے، تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. دعوت کی حیثیت جو ہے داعی کی حیثیت رہبر کی ہے کہ ہم آپ کو رہبری کر رہے ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ جو انبیاء اور صحابہ کے مربی ہیں
وہ اسی کے راستے کے ذریعے ساری امت کی قیامت تک